السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے پارہ نمبر 11۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ نے 10ویں پارے کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ ان منافقوں کا تذکرہ کیا تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں اہل نفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تبوک سے واپسی پر راستہ ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، ورنہ ہم نے جانے کا تو پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ آپ کو اپنی سچائی کی یقین دلانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آپ کو جو ہے وہ بتایا گیا، اور آپ کو اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ اسی سپارے میں یہ بھی واقعہ آیا کہ مسجد قباء کی جب تعمیر ہونے لگی تو منافقین نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد زرار تعمیر کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا تھا۔ مسجد زرار کے مقابلے میں مسجد قباء نفاق کے مقابلے میں ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جان حصول جنت کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی 9 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ 9 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے ان میں سے 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا۔ وہ کون سے تھے؟ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان تینوں نے کوئی عذر نہیں تراشا، بلکہ صاف صاف اعتراف کیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری غلطی تھی، سستی تھی، کاہلی تھی۔ ان کے معاملہ کو الگ رکھا گیا تھا کہ یہاں تک کہ 50 دن ان کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ایسا نوازا، ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنا ہے، پیدا کیا آپ کو، آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ ان حضرات کی قبول توبہ کا ذکر آیت نمبر 118 اور 17 میں موجود ہے۔ اس کی اگلی آیات میں اہل ایمان کو 4 اہم باتوں کی تاکید کی گئی۔ پہلی یہ کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ تقوی کو لازم پکڑ کے رکھیں۔ دوسری فرمایا کہ وہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں۔ تیسری یہ فرمایا کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ چوتھی بات حقیقت میں یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادات اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود یہ حکم دیا گیا کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلا جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہنا چاہیے تاکہ آپ سے دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، اسی طرح ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر ایک اسلامی ریاست کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا مستقل سلسلہ جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہماتن مصروف تھے جو مستقل طور پر مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل، منتظم بن سکیں، امت کی خدمت کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر
ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ثابت ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی اور ان کے احوال بتائے گئے۔ اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی تعریف بیان فرمائی۔ آپ کے لیے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام منتخب فرمائے، یعنی رؤوف اور رحیم، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنی امت بلکہ ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق اور مہربان تھے، بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ کے سوا کسی کے لیے بھی جمع نہیں فرمائے۔ آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں۔ اس سے اگلی صورت اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 119 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد اور بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی۔ سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی فرمایا، اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کے بعد انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک تکذیب کرنے والے، دوسرے تصدیق کرنے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ ہے اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات ہیں۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ ہے اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات ہیں۔ اس لیے جھوٹ کو پسند نہیں کیا گیا۔ جھوٹ جو ہے وہ بہت ایک غضبناک چیز ہے۔ ابو سفیان سے زمانہ کفر میں جب روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا تھا، کیا دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان انہوں نے اس سوال کا جواب نفی میں دینے پر مجبور ہوئے، اور ہرقل نے اس کا جواب سن کر کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی۔ پھر 40 سال گزر گئے تو آپ یکایک ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے کر آئے، جو علم اصول کے نوادر علم، احکام کی باریکیوں، علم اخلاق کے لطائف اور پہلوؤں کی واقعات کے اسرار پر مشتمل تھی، اور جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے ادیب اور شاعر عاجز آ گئے تھے۔ ہر وہ شخص جسے عقل سلیم عطا کی گئی تھی وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتا ہے یہ وحی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔